بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، دونوں طرف امن رہے گا اور ہر قبیلہ چاہے تو مکہ یا مدینہ میں سے کسی کے ساتھ مل سکتا ہے۔ اس صلح کے تحت مسلمانوں کا ساتھی بنا بنو خزاع اور مکہ کے مشرکوں کا ساتھی بنا بنو بکر۔ کچھ سال تو امن رہا، مگر پھر سن 630 عیسوی کی شروعات میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے یہ صلح توڑ دی۔ بنو بکر جو مکہ کے مشرکوں کا ساتھی تھا، اس نے اچانک بنو خزاع پر حملہ کر دیا جو مسلمانوں کا ساتھی تھا۔ اس حملے میں کئی لوگ بے گناہ قتل کر دیے گئے، اور اتنا ہی نہیں، قریش کے لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے مشرک تھے، نقاب پہن کر چھپتے ہوئے اس حملے میں بنو بکر کی مدد کرنے پہنچ گئے۔ حالانکہ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکا۔ اس واقعے سے صاف ہو گیا کہ صلح حدیبیہ کی شرطیں توڑ دی گئی ہیں اور اب وہ صلح ختم مانی جائے گی۔ اس وقت تک مسلمان کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکے تھے۔ ابو سفیان کو اچھی طرح احساس ہو گیا کہ مسلمان اس وعدہ خلافی کو یوں ہی نہیں چھوڑیں گے اور ضرور اس کا جواب دیں گے۔ اسی ڈر کی وجہ سے ابو سفیان مدینہ روانہ ہوئے تاکہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر سے صلح پر راضی کیا جا سکے۔ ابو سفیان سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا، جو اسلام قبول کر چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی۔ جب ابو سفیان ان کے گھر بستر پر بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ نے فوراً چادر اور بستر سمیٹ لیا۔ ابو سفیان حیران ہو گیا اور پوچھا، یہ بستر کیوں سمیٹا گیا؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ اس پر بیٹھیں۔ ابو سفیان نے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر صلح کو دوبارہ پکا کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کئی بزرگوں کے ذریعے بھی سفارش کروائی، مگر کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آخر میں مایوسی اور غصے کے عالم میں اس نے خود ہی صلح کو جاری رکھنے کا اعلان کر دیا اور مکہ لوٹ گیا۔ ادھر قبیلہ بنو خزاع نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی فریاد کی۔ انہوں نے اپنے ایک شاعر عمرو بن سالم کو بھیجا، جس نے درد بھرے اشعار پڑھے اور بتایا کہ جب وہ رکوع اور سجدے میں مشغول تھے تبھی قریش نے حملہ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اسلامی فوج کو تیار کیا، لیکن کسی کو یہ نہیں بتایا کہ اصل مقصد کیا ہے۔ مدینہ اور آس پاس کے قبیلوں کو بھی ساتھ لے کر آپ نے باہر جانے والے تمام راستوں پر نگرانی رکھوائی تاکہ قریش کا کوئی جاسوس یہ خبر باہر نہ لے جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، ہماری آنکھوں اور خبروں کو قریش سے چھپا دے تاکہ ہم اچانک ان پر ٹوٹ پڑے۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ مقصد کیا ہے۔ صرف ایک ہفتے میں فوج مکہ کے قریب مر الزہران کے مقام پر پہنچی اور وہیں قیام کیا، یعنی وہیں ٹھہرے۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ مقصد مکہ ہے، جہاں کوئی جنگ تو نہیں ہوئی لیکن معاملہ بہت اہم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مر الزہران میں حکم دیا کہ لشکر کو بکھیر دیا جائے اور ہر جانب آگ لگائی جائے تاکہ مکہ کے لوگ یہ سمجھیں کہ بہت بڑی فوج ہے اور ان کا دل بیٹھ جائے۔ یہی تدبیر کام کر گئی۔ مکہ کے لوگ خوف زدہ ہو گئے اور یوں لگنے لگا کہ شاید مکہ بغیر کسی خون خرابے کے فتح ہو جائے گا۔ یہ طریقہ کامیاب رہی۔ مشرکین کے سردار ابو سفیان نے دور سے لشکر کو دیکھا۔ ایک شخص نے کہا کہ شاید یہ بنو خزاع کے لوگ ہیں۔
जो बदला लेने आए हैं। मगर अबू सुफियान ने कहा, इतना बड़ा लश्कर और इतनी आग बनु खुजा के बस की बात नहीं। उसके बाद अबू सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान यानी सुरक्षा पाने के लिए लश्कर इस्लाम की तरफ चल पड़ा। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब भी उनके साथ थे। मर अज़-ज़ुहरान के जगह पर पहुंचकर रात के वक्त मुसलमानों ने आग जलाई। चूंकि 12,000 के करीब तादाद थी, इसलिए बहुत दूर तक आग के अलाव रोशन हो गए। जिस वक्त ये लश्कर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ था, उसी वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ रवाना हुए थे, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात रास्ते में ही हो गई। ये मुलाकात मकाम ज़ुहफ़ा पर हुई। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु यहीं से आपके साथ चल पड़े। उन्होंने अपने घर वालों को मदीना भेज दिया। उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया, ऐ चचा अब्बास, आपकी ये हिजरत भी आखिरी हिजरत है, जैसे मेरी नबूवत आखिरी नबूवत है। यह आपने इसलिए फरमाया कि उस वक्त ज्यादातर मुसलमान कुरैश के जुल्म से तंग आकर मदीना हिजरत करते थे, लेकिन जब आप मक्का फतह करने के लिए जा रहे थे तो मक्का से हिजरत की जरूरत ही खत्म हो जाती थी। इसलिए आपने ये फरमाया कि ये आपकी उसी तरह आखिरी हिजरत है जैसे मेरी नबूवत आखिरी है। आपके इस फरमान से ये बात साफ हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता और नबूवत का कोई दावा करने वाला झूठा है। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु इस सोच से मक्का की तरफ चले कि कुरैश को बता दें कि अल्लाह के रसूल कहां तक पहुंच चुके हैं और उनके लिए बेहतर यह है कि मक्का से निकलकर पहले ही हुजूर की खिदमत में हाजिर हो जाए। उधर वो इस इरादे से निकले, उधर अबू सुफियान, बदल बिन वर्का और हकीम बिन हिजाम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खबरें लेने के लिए निकले, क्योंकि इतना तो उन्हें मालूम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर मदीना से रवाना हो चुके हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि किस तरफ गए हैं। अब जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने हजारों जगहों पर आग के अलाव देखे तो बहुत घबरा गए। अबू सुफियान के मुंह से निकला, मैंने आज की रात जैसी आग कभी नहीं देखी और न इतना बड़ा लश्कर कभी देखा। ये तो उतनी आग है जितनी अरफात में हज के दिन जलती है। जब अबू सुफियान ने ये अल्फाज कहे, उसी वक्त हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से गुजरे। उन्होंने अल्फाज सुने और उन्हें देख लिया, फिर उनकी तरफ बढ़े। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू सुफियान के दोस्त भी थे। उन्होंने पुकारा, अबू खंज, ये तुम हो? अबू खंज अबू सुफियान की कुनियत थी। उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं हूँ, और मेरे साथ बदल बिन वर्का और हकीम बिन हिजाम है। तुम कहाँ? जवाब में हजरत अब्बास ने कहा, अल्लाह के रसूल तुम्हारे मुकाबले में बहुत बड़ा लश्कर लेकर आए हैं, अब तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं बचा। ये सुनकर अबू सुफियान बहुत घबरा गए और कहने लगे, आह, अब कुरैश का क्या होगा, कोई रास्ता बताओ। ये सुनकर हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें देख लिया तो जरूर तुम्हारा सर कलम करवा देंगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मेरे खच्चर पर सवार हो जाओ, ताकि मैं तुम्हें हुजूर की खिदमत में ले जाकर तुम्हारी जान बचा सकूं। हजरत अबू सुफियान फौरन खच्चर पर सवार हो गए। इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें देख लिया तो फौरन दौड़ते हुए पुकार उठे, ये अल्लाह का दुश्मन अबू सुफियान है, और वो तेजी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हो गए। ये देखकर हजरत अब्बास ने भी खच्चर को तेज भगाया और हजरत उमर से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। जल्दी से खच्चर से उतरकर खेमे में दाखिल हुए। उनके तुरंत बाद हजरत उमर भी अंदर आ गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
یہ ابو سفیان ہے، اللہ نے ہمیں اس پر بغیر کسی معاہدہ کے قبضہ دے دیا ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے تھے، بس حکم کا انتظار تھا۔ دوسری طرف حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو میری پناہ میں دے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اسے اپنے ساتھ خیمے میں لے جاؤ اور صبح مجھے لا کر دکھانا۔ فجر کی اذان ہوئی تو لوگ نماز کی تیاری میں لگ گئے۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ لشکر میں حرکت ہو رہی ہے تو گھبرا گئے اور حضرت عباس سے پوچھا، ابو الفضل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان دراصل اس بات سے گھبرا گئے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی حکم نہ آ گیا ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ جب آپ نے رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا، جب آپ نے سجدہ کیا تو سب نے سجدہ کیا۔ نماز کے بعد ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا، اے عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دیتے ہیں لوگ فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت عباس نے جواب دیا، ہاں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے سے بھی منع کر دے تو لوگ اس پر بھی عمل کریں گے۔ ابو سفیان بولے، میں نے پوری زندگی میں اس جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، نہ کوئی کسرا ایسا ہے، نہ قیصر اور نہ بنی ازر کا کوئی بادشاہ۔ یہ سن کر حضرت عباس بولے، ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ پھر حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، ابو سفیان، افسوس، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو؟ ابو سفیان بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ساتھ بدل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے۔ یہ دونوں بھی وہیں رکے ہوئے تھے اور حالات دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو امان اور جان کی حفاظت کا اعلان کرا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھایا اسے امان ہے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اسے امان ہے، جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے، اور جو حضرت ابو روحہ کے پرچم کے نیچے آ گیا اسے بھی امان ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدل بن ورقہ کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک لیا جائے تاکہ جب اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اسے اچھے سے دیکھ سکے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح تمام قبیلے اس کے سامنے سے گزرتے اور ہر بار لشکر کی شان دیکھ کر 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتے۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان بول اٹھے، اللہ کی قسم ابو فضل، آج تمہارے بھتیجے کی سلطنت بہت زبردست ہو چکی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابو سفیان، یہ سلطنت اور حکومت نہیں بلکہ نبوت اور رسالت ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے قریب پہنچے تو ابو سفیان نے بلند آواز میں کہا، اے گروہ قریش، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عظمت والا لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ چکے ہیں، اس لیے اب جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان یعنی حفاظت ملے گی۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے، کیا تمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہوگا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، جو حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے اور جسے جہاں پناہ ملی وہ وہیں جا کر چھپ گیا۔ اس طرح مکہ مقدس بغیر جنگ کے فتح ہوا۔ یہ تاریخ انسانیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ ایک ہرایا گیا قوم بغیر قتل و خون کے اپنے جانی دشمنوں پر غالب آ گئی اور کوئی بدلہ نہیں لیا گیا۔ حالانکہ اس عام معافی کے باوجود
11 لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے پردے سے بھی چپک جائے۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن ابی سرح تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اس لیے معاف کر دیے گئے۔ دوسرے اکرمہ بن ابی جہل تھے جو بعد میں ایمان لے آئے۔ غرض ان 11 میں سے زیادہ تر لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے اور اس طرح قتل ہونے سے بچ گئے۔ اس دن کچھ مشرکین نے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمرو شامل تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندمہ نامی ایک پہاڑ پر جمع ہوئے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ اس جھڑپ میں قریب 28 مشرک مارے گئے اور باقی لوگ بھاگ گئے۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے یمنی چادر کا ایک پلو سر پر لپیٹ رکھا تھا اور عاجزی و انکساری کے عالم میں سر کو جھکایا ہوا تھا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، اصل زندگی اور عیش تو صرف آخرت کی ہے۔ آپ اللہ کے مقام سے مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ وہ گھاٹی تھی جہاں قریش نے آپ کو 3 سال تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ 3 سال مسلمانوں کے لیے بہت ہی دکھ اور تکلیف والے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ کے مکانات پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے، اور جب آپ نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ بھی پیر کا ہی دن تھا۔ آخرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو برابر چل رہے تھے اور آپ سے بات کر رہے تھے۔ پھر آپ سوار ہی اپنی اونٹنی قصبہ پر بیت اللہ میں داخل ہوئے اور طواف شروع کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ طواف کے دوران آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس پر بوسہ دینے کا عمل کیا۔ طواف کے وقت کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا الگ بت تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ ہر بت کو گراتے چلے گئے۔ ہر بت منہ کے بل گرتا جاتا۔ اس دوران آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 کی تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ طواف کے دوران جب آپ حبل نامی بت کے پاس پہنچے جو قریش کا سب سے بڑا بت تھا اور جسے وہ بڑے فخر سے پوجتے تھے، تو آپ نے اس بت کی آنکھ پر لکڑی ماری اور حکم فرمایا کہ اسے توڑ دیا جائے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابو سفیان، یہ وہی حبل ہے جس پر تم فخر کرتے تھے۔ ابو سفیان نے جواب دیا، اب ابن عوام ان باتوں کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف بڑھے جو اس وقت کعبہ کے بالکل قریب تھا۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، علی، میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں جو بت ہے اسے گرا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھڑے ہو کر بت کو ضرب دی اور پھر اسے نیچے پھینک دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال اور عثمان بن ابی طلحہ کو ساتھ لے کر کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ کے حکم سے پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کے اندر بنی تمام تصویریں مٹا دی تھی، لیکن ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقی رہ گئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ کعبہ میں کوئی بھی تصویر باقی نہ چھوڑی جائے؟ پھر آپ نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے جو ایسی چیزوں کی تصویریں بناتے ہیں جنہیں خود پیدا نہیں کر سکتے۔
اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سچے مسلمان تھے۔ اس کے بعد اس تصویر کو بھی مٹا دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ستونوں یعنی دونوں کھمبوں کے بیچ 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب آپ کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے اور لوگوں کو اندر جانے سے روک رہے تھے۔ پھر حضور باہر تشریف لائے تو دوبارہ مقام ابراہیم پر پہنچے۔ وہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آب زمزم پیا اور وضو فرمایا۔ صحابہ اکرام اس وقت لپک لپک کر حضور کے وضو کا پانی جمع کر اپنے چہروں پر مل رہے تھے۔ مطلب یہ کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، وہ اسے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل رہے تھے۔ جب مشرکین مکہ نے یہ منظر دیکھا تو دنگ رہ گئے اور کہنے لگے، ہم نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا نہ سنا کہ کوئی بادشاہ اس درجہ کو پہنچا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم شریف میں بیٹھ گئے تو لوگ چاروں طرف سے آپ کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اپنے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے کر آئے۔ اس وقت ابو قحافہ کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ابو قحافہ پر پڑی، آپ نے فرمایا، ابو بکر، آپ نے اپنے والد کو گھر پر کیوں نہیں رہنے دیا؟ میں خود ان کے پاس چلا آتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ خود چل کر آپ کے پاس آئے۔ پھر انہوں نے ابو قحافہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا، اسلام لاؤ، عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو۔ وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تمہیں مبارک ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق اور سچائی کے ساتھ بھیجا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے چچا ابو طالب اسلام قبول کر لیتے تو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ اس وقت ابو قحافہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو، لیکن سیاہ رنگ سے پرہیز کرو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سفید بالوں کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ سے عرض کیا، یا رب، یہ کیا بدصورتی ہے جو میرے چہرے کو فیکا کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو وقار اور اسلام کا نور ہے۔ میری عزت اور جلال کی قسم، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور اس کے بال بڑھاپے سے سفید ہو گئے، تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ اس کا حساب لوں یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں یا اس پر عذاب کروں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا رب، تو میری سفیدی کو اور زیادہ کر دے۔ اور پھر ان کا سر برف جیسا سفید ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھاپا اور بالوں کی سفیدی اللہ کی نعمت ہے، اور مومن کے لیے یہ عمر کا مرحلہ بھی شکر کا مقام ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوئی کہ ان کا پورا گھرانہ مسلمان ہوا۔ ایسا کوئی شخص نہ رہا جو کفر پر قائم رہا ہو۔ اسی درمیان اکرمہ بن ابو جہل کا ذکر آتا ہے۔ وہ ان 11 لوگوں میں شامل تھے جن کے قتل کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر دے دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور ان کے والد ابو جہل نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے تھے۔ یہ حکم سنتے ہی اکرمہ یمن کی طرف بھاگ گئے، لیکن اس وقت تک ان کی بیوی حضرت ام حکیم بنت حارث